جی، جڑواں کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سلمیٰ کو یہ لوگ بیمار کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا جو سلمیٰ ہے وہ مظہر کو خوشخبری دینے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس ڈرامے کے اینڈ بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظہر ہے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے اور قاسم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈرامے میں تو یہی اب تک دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مظہر کے گھر بیٹے کی ولادت ہو اور اس طرح ڈرامے کا اینڈ بہت اچھا کر دیں، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بہرحال سلمیٰ کی طبیعت خراب ہے اور جو مظہر ہے وہ پریشان ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرحت ہے وہ صبح صبح اپنی بیٹی کے گھر نکل جاتی ہے، اور کیوں دکھاتے ہیں کہ صبح صبح نکل گئی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عادل ہے وہ پریشان ہے، اور جو وہ بیٹھا ہوا ہے گھر پہ، اور جو زارا ہے وہ اسے آ کے بتاتی ہے کہ تمہاری شادی طے ہو گئی ہے، تو یہ بہت حیران ہوتا ہے اور اسے پریشانی ہوتی ہے یہ زیادہ یہ سن کر کہ اس کی شادی جو طے ہوئی ہے وہ سارا کے ساتھ ہوئی ہے، اور اسے وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو ابو ہیں، مطلب جو اس کے فادر ہیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں، یعنی کہ پتھر پہ لکیر، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بات منوانا جانتا ہوں بہرحال۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو شازیہ ہے وہ تھوڑا سا ابھی تک پریشان ہے، کیونکہ اس نے 20 سال کے بعد اپنے ہسبینڈ کو فیس کرنا ہے، اسے وہ ساری باتیں یاد ہیں 20 سال میں جو اس نے گزاری، جو اس نے فیس کی۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں پھر دوسری طرف کہ عادل کی بات چیت ہوتی ہے سارا کے ساتھ، اور سارا سے یہی کہتی ہے کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ شادی کے بارے میں، لیکن ابھی ہم یوں اکٹھے بیٹھے ہیں تو کوئی دیکھ لے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بات اس طرح سے زیادہ کھل نہیں پاتی اور یہ شرما کے نکل جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی کہ ڈاکٹر کو مظہر گھر بلاتا ہے اور چیک اپ کراتا ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر طبیعت خراب ہو تو پھر آپ کلینک آ جائیں، مجھے لگتا ہے اس بات کو تھوڑا بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سرمد کی ملاقات ہوتی ہے زارا کے ساتھ، زارا تھوڑی پریشان ہے، اس نے اس کو بلایا ہے، اور وہی بات کہ وہ پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اسے یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرحت ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئی ہے صبح صبح، اور بیٹی کی یہ ایک اچھی بات، پہلی جو اچھی بات دکھائی وہ یہ کہ وہ کہتی ہے کہ کیونکہ سارا نے تو میری مدد کی گئی تھی منور سے شادی کرنے میں، تو میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ اور بہرحال اور جو زارا ہے، ایک دفعہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو اور اپنی نانا میاں کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں، اور نانا میاں کو یہ کہ آپ کا بھی جانا ضروری ہے، اور اس طرح ظاہر ہے مدر کو بھی تھوڑی سی ڈھارس ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھی ہوتی ہے سارا، اور سارا اپنی والدہ کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ رشتے سے انکار نہیں کرنا، اس کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زارا ہے وہ دوسری کار میں ہے، تو زارا یہی ہے کہ زارا سے یہی کہتی ہے ان ادر ورڈز عادل کو کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں شاہ سے اپنے گھر پہنچ گئی، جیسے کہ ہیروئن کو ہمیشہ ہیرو دروازہ کھولتا ہے، ہم نے اس والے ڈرامے کے سین میں بھی یہی دیکھا، جب شازیہ گھر آتی ہے تو مظہر خود دروازہ کھولتا ہے، وہ اس کا قریبان پکڑ لیتی ہے، اور جی پھر وہ پرانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کے اندر غصہ تھا، لغوہ تھا، وہ پھٹ پڑتا ہے۔ پھر وہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو ان سے یہ بے قصور ہے اور وہ بھی بے قصور ہے، لیکن بیچ میں ہوا کیا، ظاہر فرحت سے پوچھیں، اور فرحت صاحبہ تو نہیں ہوتی ہیں گھر پہ، ان کا ایکسیڈنٹ دکھا دیتے ہیں، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہم پرومو میں دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ معمولی سی بات ہے۔ خیر اس وقت اس کو غائب اس لیے رکھا کیونکہ یہ جو سین تھا یہ اگلی ایپیسوڈ تک جائے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جو فرحت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی ہاسپٹل میں، یعنی کہ شازیہ کی، اور اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بھی، اور عادل بھی وہاں ہوگا، اور بہرحال کہانی میں ایسا کچھ نہیں بڑھایا انہوں نے، ان کی بس ملاقات ہوگی، اور مظہر کو پتہ لگ گیا کہ میری دونوں بیٹیاں زندہ ہیں۔ اور میں نے ابھی لاسٹ ایپیسوڈ، مطلب لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اس کی ایک ویڈیو بنانی ہے، اس کا انتظار کریں، مجھے دے اجازت۔ اور دیکھیں کہ اتنے دنوں کے بعد بھی اس کو اس بات کی شکایت ہے شازیہ کو کہ تم نے شادی کیوں کر لی، ظاہر اس کے پاس ایک بہت بڑا جواب ہے کہ بچی کو کس نے پالنا تھا، تو مجھے اس لیے شادی کرنی پڑی، اور ظاہر ہے پھر سارا کی پیدائش، سارا چھوٹی سی بچی تھی، اس کو تو ماں کا ساتھ چاہیے تھا، تو ظاہر ہے اس لیے پھر اس کے پاس ایک جواز ہے کہ اس نے شادی کیوں کی۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، تھینک یو۔